اخلاق ہے، اخلاق 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 آپ کے پاس ہے؟ اخلاق جو کام پہ کیے ہوتے وہ لگی ہے، وہ امیر ہے، صابر 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 کاغذ نہیں ہے، عقیل کاغذ نہیں ہے، عقیل عقیل کاغذ نہیں ہے، یہ امیر نماز سے فارغ کے بعد نمازیوں کا خیال وہ کرتے سب جو میں بتائی نا 2 گھنٹے عثمان بھائی یہ اخلاق بھائی کاموں میں پکا کر آپ نے بیٹھنا نماز کے بعد، آپ کا وارنٹ ہے. چلو گھر میں پھر میرے گھر سے غریبی ہے. قابل احترام بھائیوں بزرگوں دوست، اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہی انسان نیکی سے کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے. یہ جو بیٹھنا ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے، اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. کوئی بھی چیز بناتا ہے نا انسان، اس کے ساتھ نا کتابچہ دیتا ہے. آج کل تو جدت کا دور ہے، ایک بائک بھی آتی ہے نا، بائک پہ ساتھ بھی ایک کتاب سی ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، اس طریقے سے چلانا ہے. اگر اس طریقے سے نہیں چلاؤ گے تو یہ نقصان دے گی. تو اللہ جل شانہ نے بھی اس انسان کو جب بنایا نا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، انسان کو احسن حسین تقویم بنایا نا، اس کا مفہوم ہے. تو اس انسان کو بھی اللہ پاک نے کتاب کی شکل میں قرآن مجید عطا فرمایا. وہ قرآن مجید میں انسان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ موقعوں پہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا. بہت ہی زیادہ موقعوں پہ اللہ پاک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو اپنا کام بھی بتایا، اس کو اپنا کام بھی بتایا، ذمہ داری بھی بتائی. یہ جو محنت ہے نا، یہ ساری محنت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے، یہ انسان بن کے زندگی گزاریں، انسان بن کے زندگی گزاریں. اور یہ زندگی انسان بن کے وہی گزارے گا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. ان کے ماننے والے، اتباع کرنے والے، ہمارا پہلا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری ہے. سیم جو ویسی زندگی گزارے گا وہ انسانوں والی زندگی ہوگی. جب انسان دین کی محنت کر رہا ہوتا ہے نا، یہ کوئی فطرتی عمل ہے، یہ فطرتی عمل ہے، یہ محنت اللہ پاک نے دے دی. اس میں ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر شغل کا، ہر طرح کا آدمی اس محنت میں لگا ہوا ہے. اور یہ بدلنے کی جگہ ہے، انسان بننے کی جگہ ہے یہ جو محنت ہے نا. تو اس محنت میں جب انسان لگا ہوتا ہے نا، محنت کو کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اس انسان کا ایمان بڑھے، یقین بڑھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے، اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، مقصود ہے. جب محنت نہیں کرتا تو اس کا معنی کم ہوتا ہے. کم ہونے کے درجات کیا ہیں؟ اللہ والے فرمانے لگے دیکھو جب انسان اس محنت کو نہیں نہ کرتا، انسان کا جو ذمہ ہے محنت نہیں کرتا، اس میں حیوانیت آتی ہے. انسان حیوان تو نہیں ہے نا، حیوانیت آتی ہے، ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی ماحول میں رہ رہا ہوگا، اسی انسانوں میں رہ رہا ہوگا، کیفیت ہوگی حیوانیت والی. حیوانوں کی کیا ہوتی ہے، ایک جانور ہے اس کو ماریں، دوسرے جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے پرواہ ہی نہیں ہے.
اسے کون سا مار پڑی ہے, دوسرے کو مار پڑی ہے. پھر انسان میں بھی نا ایسی کیفیت ہوتی ہے تو چلو یار کچھ نہیں, میرا تو نقصان نہیں نہ ہو رہا, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور نماز نہیں پڑھا, کوئی بات نہیں, خیر ہے. وہ مال والی زندگی پہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے. یہ کیفیت حیوانیت والی کیفیت. اور جب محنت نہیں کرتا اور کیفیت جب گرتی ہے نا, پھر درندگی آتی ہے. درندے جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں. پھر انسان جب محنت نہیں کر رہا ہوتا, اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا تھا. جو مال کر رہے ہیں نا وہ تو مزے سے اپنے مال میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جو محنت نہیں کر رہے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے, وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آج جتنے بھی بگاڑ ہیں نا ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہمارے ہاتھوں کی. جو جیسے اوپر جاتے ہیں مال ویسے حالات نہیں جاتے. محنت نہ کرنے کی وجہ سے انسان میں درندگی آتی ہے. اور سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ ہے گزندگی. یہ سانپ بچھو جتنے بھی جانور ہیں نا, اگر یہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نا تو ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, مزے کے لیے, صرف مزے کے لیے. ایک ساتھی کو پون لڑ گیا, اب اس کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بیچارہ 4-5 دن تکلیف میں رہا, اتنا اس کا بازو سوج گیا, ایک ہی ٹانگ سوج گئی, صرف ہمیں مزہ آیا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس طرح نا پھر انسان صرف مزے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن جب انسان کی دین کی محنت میں لگتا ہے نا, محنت کو کرتا ہے, تو پھر اس میں نا انصاف آتا ہے, فکر پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ یار کس طرح میں جو مال کر رہا ہوں یہ میرا بھائی بھی کرے, یہ میرا بھائی بھی کرے. کسی نہ کسی درجے میں نا یہ نظر آتا ہے ماحول. اکثر کوئی نماز پڑھے ہوگا یا دوسرے بھی نماز پڑھ لیں, اس سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے, اس سے جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے یار کس طرح جو ہے نا میری ذات کے اعتبار سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو تھوڑی بہت مسئلہ ہے تبلیغ والوں میں نظر آ جاتی ہے, تھوڑی بہت تبلیغ والا جیسے یہ ماحول بنا ہوا ہے, اللہ کی توفیق سے ساتھی نکلتے ہیں, گشت کر لی, بلا کسی کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے مل لیا, ساتھیوں کو بھی مال عمل کے لیے تیار کر لیا, اس سے اپنا ایمان بھی بن جاتا ہے, دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے. ساری قوتیں, صلاحیتیں, فکریں, سوچیں اس کام پہ لگانا کہ کس طرح جو انسان ہے دنیا میں جس مقصد کی رہا ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہو, جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اوپر محنت کرنا اور دوسروں پہ اس کے لیے لانا, یہ محنت ہے. اسی محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تھے. وہ لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے تھے, ایمان بناتے تھے. ایمان کا بننا ہونے کی دیر ہے, جیسے ہی ایمان بنتا ہے پھر کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھو. ایمان بن جاتا ہے نا پھر کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھو, پھر نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے آنکھیں خراب ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی آنکھیں بنوانی ہے, نمازیں چھوڑ دو تھوڑی دیر, فری عذر ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں, بعد میں قضا لٹا لو. لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے. ایمان اس درجے کا ہے کہ یار آنکھیں بنواؤں نماز چھوڑوں, نہیں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, نمازیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سارا ایمان کے بقدر ہوتا ہے. جیسے جیسے ایمان بنتا ہے تو پھر یہ چیزیں آسانی آ جاتی ہیں. جب یقین, عمل کا یقین پیدا ہوتا ہے پھر عمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اس یقین سے انسان ساری دنیا میں جتنی بھی یہ مخلوق ہے نا اس میں حکمرانی کرنا بہت ہی آسان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے, یہ صحابہ نے دکھا دیا, جتنی بھی مخلوق ہے نا یہ انسان کے فائدے کے لیے بنی ہے. جو یقین کے ساتھ عمل کا کرے گا یہ ساری چیزیں اس کے تابع. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے, مشورہ ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطر کے راستے سے جا رہے ہیں, اور جب قریب گئے تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت ایسی تھی, اللہ پاک نے ایسی دی تھی, وہ تلوار چل نہ سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کا منہ میں مختصر بات ہے, کہتے بھی تو یہ نہیں چاہتا تجھے کنگن پہنائے جائیں کیسوں کس طرح کے. یہ بات کا کہنا ایسا ہے جیسے میں کہہ دوں یہ ایک بچہ یار امریکہ کا صدر بن جائے گا کل کو, تو کیسے بن جائے گا بھی, تاثرات نظر ہی نہیں آتے, سوچ میں بھی وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی. یہ میں کم بات کر رہا ہوں, اس وقت کے اعتبار سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت کیسوں کس طرح کے غلامیوں میں زندگی گزارنے والے, ان کے جو ہے عورتوں کی طرف دیکھ نہیں سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب اس یقین کا دیکھیں عالم ایسا, کہنے کی دیر ہے, ایمان لے آئے. پہلے سے نہیں ایمان والے, ایمان لے آئے. وقت گزرا, صحبت میں رہے, انسان ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, بخار چڑھا, ایسی شدت ہوئی, طبیبوں نے چیک کیا, طبیب ہوتے تھے آج کل ڈاکٹر ہے, پہلے طبیب کہتے تھے, طبیبوں نے علاج کیا, علاج نہیں ہو رہا. اور پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فکر والے تھے, کہتے شاید دنیا سے نہ چلے جائیں. ایسا ماحول ایسا بن گیا, کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے, کلمے کی تلقین کر رہے, کلمہ نہیں پڑھ رہے. کہتے بھی مسلمان ہو کلمہ پڑھو, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کہتے نہیں, میں نہیں مر سکتا, میں مر نہیں سکتا. کہتے مرنے سے انکار کرو, کہتے نہیں مر سکتا. وجہ کیا تھی, اللہ نے صحت تندرستی دی, کیسوں کس طرح فتح ہوا, وہ کنگن لینے چلے گئے. کہتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے میرے کنگن دے دو.
تو یقین سے انسان جو یقین کے ساتھ اعمال کو کرے گا، اللہ پاک کی آج بھی ویسے ہی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، جو مدد و نصرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تھی، تبع تابعین کے ساتھ تھی، تبع تابعین کے ساتھ تھی۔ یہ مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے یہ مولا نے ماحول دے دیا۔ یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو ماحول ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے دور میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی نا، اس وقت لوگوں کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ چٹیل میدان ہے، چٹیل سا میدان ہے، اس میں کیسے پانی آئے گا، کیسے پانی آئے گا، تاثرات ہی نہیں تھے اس میں، یہ کیا پاگلوں کی طرح یہ کیا تیار کر رہا ہے، اس میں کیسے ہوگا، یہ سارے لوگ سوچتے تھے۔ لیکن جب آیا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ سارے ہی کامیاب ہوئے، وہ سارے ہی۔ آج یہ ماحول ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں ایک فضا دی ہے، ماحول دیا ہے۔ آج ماشاءاللہ دین کا ماحول بہت ہے، دین کا ماحول بہت ہے یہاں، ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ مساجد میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے یہاں ایک ماحول ہے، دینی ماحول ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہے یہ فضا بنی ہوئی ہے۔ اب جس سے مل جائے تقریباً حافظ ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ عالم ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کا کام ہے، یہ جو محنت ہے نا، ہر ایک کی محنت ہے، اور جو حافظ ہیں ان کے بھی یہ ذمہ محنت ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایسا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا نا سخت طبیعت کے ہوتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا بچے کھیل رہے تھے، حافظ نا تھوڑے سے شرارتی ہوتے ہیں ان کے، تو انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا یہ حافظ یہ کیا شرارتیں کریں، تو انہوں نے اسی وقت ڈانٹ دیا، کہتے بھی ان کو نہ دیکھو، ان کے دل میں جو ہے اس کو دیکھو، ان کے دل میں جو ہے اس کو دیکھو، ان کے دل میں قرآن ہے۔ تو جتنے بھی حافظ ہیں نا، ان کے ذمہ بھی اس محنت کو کرنا ہے، اپنے دل میں جو قرآن مجید ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے نا اللہ جل شانہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، ذکر کا کرنا، ماشاءاللہ ساتھیوں کی طبیعت میں ہوتا ہے، اپنی اپنی جو ایک سپارہ پڑھ سکتا ہے ایک سپارہ پڑھ لے، حافظ ہیں 3 سپارے پڑھ لیں، وقت کا تعین کر کے تھوڑا سا نا، فرشتے بھی انتظار میں ہوتے ہیں، میرا بندہ اب اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمات، درود شریف، استغفار، ان کا اہتمام ہو، ان کا اہتمام ہو، تھوڑا سا وقت نکال کے ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ اور یہ جو صفات ہے نا، یقین مانے جیسے جیسے انسان چلتا ہے نا، ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے جتنے بڑے ہیں نا، ان کی طبیعت کو ہم بدل نہیں سکتے، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، بن جاتی ہے طبیعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو ہوتے تھے، ان کی تربیت شروع سے ہی ہو رہی ہوتی تھی، شروع سے ہی ہو رہی ہوتی تھی۔ جو بڑے تھے وہ ایمان لاتے تھے، آپ صلی صحبت میں چلے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست جو اخلاق تھے ان پہ منتقل ہوتے تھے، براہ راست اخلاق منتقل ہوتے تھے، انہیں سیکھنے نہیں پڑتے تھے، رہتے ان کی صحبت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ آج ہمارے پاس صحبت نہیں ہے، ہم کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا یار اس کا یار یہ اخلاق کی شرط دے سکتا یار یہ بڑا اچھا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے بھی جو جتنے محنت کرنے والے ان کے گھر والوں کی فکر کرو، گھر والا جو ہوتا ہے نا اس کا سارا نظام اس کے بچوں کے اس کے رشتہ داروں کے سامنے ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو کتنے کی اخلاق کا مالک ہے یہ بھائی، تو اچھا بن سکتا ہے انسان۔ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، گشت کر رہا ہے، عام ساتھی دیکھے گا یار ماشاءاللہ بڑا نمازی پڑھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اصل پتہ چلتا ہے جب وہ گھر والے کردار اس کا رشتہ دار جس میں اس کا وقت گزرا ہوتا ہے، اس وہاں وہ کس مقام پہ کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے، تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ جس سے پاک تم میں سے بہترین وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ اور یہ جتنے بھی عمل کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی کسی سے کوئی نہ ہو۔ ایک ساتھی نے کسی کو پانی پلا دیا، یا کسی کے ساتھ چل گیا، کسی کام کے لیے چلا گیا، کسی کی غمی پہ چلا گیا، خوشی پہ چلا گیا، کوئی بھی عمل کر دیا، اب اس میں یہ چاہت نہ ہو یہ بھی کرے میرے ساتھ، یہ فطرتی عمل ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، یہ فطرتی عمل ہے۔ جو جس کا اچھا کرتا ہے نا اس کی بھی خواہش ہوتی ہے یار اس کا نظام اچھا کرو، لیکن اگر اس کے دل میں ہوگی یار یہ میرے ساتھ اچھا کرے، ایک تو خلاص جاتا رہے گا، دوسرا اگر وہ جب نہیں کرے گا کسی موقع پہ تو اسے غصہ بھی آئے گا یار یہ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اس نے نہیں کیا، دو نقصانات ہیں۔ تو جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کر دیا، کسی کا لین دین کرے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس سے بعد میں خوشحالی اور خلاص والوں کے لیے چلے ہدایت کے چراغ۔ اب یہ جتنی بھی صفات ہیں میری ذات کے اعتبار سے میرے اندر آ جائیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کے اندر آ جائیں، اس کے لیے محنت ہے۔ اس کے لیے پہلے نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، صحابہ نے محنت کی، تبع تابعین نے محنت کی، بزرگان دین نے محنت کی۔ جب تک محنت ہوتی رہی دین زندگی میں آتا رہا، باقی رہا، اعلیٰ درجے پہ رہا۔ جیسے ہی محنت میں کمزوری آئی، انفرادی محنت سمجھی گئی، اب سمرقند بخارا صحابہ کی اولادیں مرتد داؤد نہ تھے ڈیوڈ پڑھ گئے، تو یہ جب محنت ختم ہوئی تو اس کے نتائج بھی سامنے نظر آنے شروع ہو گئے۔ آج یہ جتنا بھی ماحول نظر آ رہا ہے یہ محنت کی برکت ہے۔ جیسے ہی محنت میں کمی آئے گی، آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ حضرات کے ہاں ہمیں کہا جاتا ہے سروجے کی کارگزاری نہیں سنانی، وہاں آ کے سروجے کی کارگزاری نہیں سنانی، وہ سروزہ تو ان کے 4,000-5,000 نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پتہ چل گیا ہمیں سروجے کے لیے تیار کرنے کے لیے جماعت کا، ایسے جیسے پنجاب میں کام کر رہے ہیں،
جیسے ہی محنت میں ذوف آتا ہے نا پھر خروج میں بھی ذوف آتا ہے. اصل ہے خروج, ساتھیوں کو خروج کے لیے تیار کرنا, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نکلتے رہنا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی محنت کرتے رہنا. محنت میں اگر بڑے مارے یہ چاہتے ہیں کہ جو محنت اللہ پاک نے دے دی ہے, جو محنت میں لگے, محنت کے محنتی بنے, محنت کے محنتی بنے, کہنا نہ پڑے. آگے ایک دفعہ اللہ کی شان اسی طرح ہوا, بنجما بیٹھا تھا تو میرے منہ سے نکلا ارادہ, ارادے کا لفظ نکلا, سارے کھڑے ہو گئے جلدی سے, اس سے اچھا کیا ہے بھائی صرف ارادہ. تو بھائی میر صاحب نے کہا بھائی ادھر تقاضا رکھا کرو نگد کا. پھر کچھ کھڑے ہوں گے, کچھ بیٹھیں گے, پھر بعد میں پوچھو 4 مہینے ترتیب سے آؤ نیچے, ارادہ تو 1 منٹ میں سارے لکھوا دیں گے, ارادے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ارادہ ہمارا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نا اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کو سیکھنا. اور نگد اللہ کے راستے میں نکلنا. اس کے لیے 4 ماہ کون کون ساتھی کوشش کرتے ہیں 4 ماہ لگا کر اس محنت کو سیکھیں گے. اللہ جزائے خیر. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہی بول ہوتے ہیں یہاں پہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں محنت میں نہیں لوگ, لیکن اگر مگر یہ ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہی ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں, یار میرا یہ تقاضا, یار میرا یہ. جیسے ہی نکل جاتے ہیں پہلا قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں, پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھی نکلو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ غیر سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ غیر سے نہیں ہوتا. صرف تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے, تھوڑا سا نکلنا. فرمائے جس کے لیے ماشاءاللہ 4 مہینے میں جلد انشاءاللہ حسن 4 ماہ کے اللہ قبول فرمائے گی. سب لوگ اس سارے نیت ارادہ کر لیں گے. بڑی مبارک مجلس ہے, دوسروں قبولیت کی اوقات ہوتی ہیں. اللہ قبول فرمائے. کر لو بھائی کر لو, اللہ کو دکھانا ہے تو انشاءاللہ سب ساتھ پہنچ کا ارادہ ہے. کیا نام ہے؟ محمد عابد. اور سب کب سے کوئی تعین؟ یہ انشاءاللہ یہ جو جوڑ ہے یہ نہیں, اگلے جوڑ سے انشاءاللہ 23 میں 23 اللہ کو نیت کر لیں پوری جماعت کی انشاءاللہ. کر لو. 3 دن نوبت. کیا نام ہے؟ رحمت خان. جس کے تو 4 ماہ نہیں نہ لگے وہ تو جہاں سے نیت کر کے ہی اٹھے. اب اللہ یہ کرنا ہے تو اصل میں اللہ کو دکھانا ہے. یہ تو ایک سنت عمل ہے, لکھنا جو ہے نا, اصل تو یہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں, جو اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے. تو اللہ پاک کو طلب دکھانا ہے کہ اللہ میں جانا چاہتا ہوں. انیس الرحمان سلور میں اللہ کو کر لو بھی کر لو. کیا نام ہے؟ اخلاق بھائی فرمائے جی. نقد سے روزے کے لیے تیار ہے بھائی. دیکھو بھائی نے نیت کر لی نا, ارادہ کر لیا, ابھی نقد تیار ہوں انشاءاللہ. اس کے لیے آپ اور فرما دیں کون 3 دن کے لیے تیار ہے؟ تو 3 دن کی بات ہے, پتہ بھی نہیں چلتا 3 دن. بھائی دوبارہ کر لیں تھوڑی سی بات کو. طلباء حضرات بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے ساتھیوں پہ بھی نا محنت ہو, اللہ جزائے خیر. انسان یہ ضروری ہے, خروج ضروری ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورے ایمان والے ہر چیز ذرا دل میں آگا, تھوڑا سا زمینوں کی دیکھ بھال کر لی جائے, زمینوں کی دیکھ بھال کر لی جائے. اب یہ کوئی اسی وقت آپ سے خدمت میں حاضر ہوئے. ایک دفعہ ایک فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ پاک نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں اللہ جس کا ہم. تو خروج ضروری ہے مسلمان کے لیے, خروج ضروری ہے. اچھا جی, کون کون چاہتا ہے کہ دین ساری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے؟ پر میں اس کے لیے تیار ہوں. سارے چاہتے ہیں نا جی. تو بس یہی ارادوں کا اظہار کر رہے ہیں, یہی کھڑے ہو کے اللہ کو دکھانا ہے, یا اللہ میرا جذبہ ہے, میرا شوق ہے, میں جانا چاہتا ہوں, تو میرے لیے آسان کر دیں. اب یہ نکلنے کے لیے اب دوسروں کو ہم دعوت دیں, ٹھیک ہے نا. جو دوسروں کو دعوت دیتا رہے گا اللہ اس کے دل میں یہ بات اتار دے. ٹھیک ہے نا. جماعت الحمدللہ ادھر ہی ہے, ابھی کوئی مل جل کے گشتیں کر لیں, ملاقاتیں کر لیں, کچھ شکل تھوڑی سی جو ہے اس کا وجود آ جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کاپی پہ نام لکھے جاتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس کو وجود دے دیتے ہیں. تو سال کی جماعت لکھی جاتی ہے, چلو جی اس کے لیے دعائیں کرو جی, گشت کرو جی, اللہ سے مانگو, پتہ چلتا ہے 2-4 مہینے میں جماعت اللہ کے رستے میں چلی. تو مسجدوں میں کاپیاں بھری ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو قبول کیا.
تو اس لیے ہم اللہ سے مانگتے رہے، سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مقامی تقاضے وغیرہ تو نہیں چلانے کے ساتھی نے میر صاحب کی تھی کہ چاہت تھوڑے تھے نا 23 تاریخ کو ہے جو لہذا صفحے پہ یہ جو 10 تاریخ کو خدمت کے لیے جانا ہے، کتنی تاریخ کو 30 تاریخ کو 29 کو کہہ رہے تھے 29 تاریخ کو خدمت کا تقاضا ہے آپ حضرات کا نا 15 تاریخ مشورے سے ہی طے ہوا ہے، مرکز والوں نے مانگے 45-50 ساتھی مانگے ہاں یہ تو نہیں لکھا یہ لکھا ہوا۔ یہ تقاضے ہیں جی آپ کے کوہاٹ مرکز سے احباب اجتماع کی خدمت کے لیے چاہیے 30 نومبر کو، ٹھیک ہے جی، کوہاٹ مرکز پہنچے ظہر کی نماز، اور اس میں جو ہے علماء کرام بھی سال لگائے ہوئے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے پھر آگے نومبر کو جو الگ یعنی بیرون سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تشکیلوں کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی بڑا تقاضا چل رہا ہے جی، مہمان بیٹھے ہیں مرکز میں لیکن تشکیل کرانے کے لیے ساتھی ہیں ہی نہیں، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا، تھوڑی سی قربانی ہے، ایک ہے میں نے اپنے وقت پہ چلا لگانا ہے طے کیا ہوا ہے، لیکن ایک ہے بھائی ایک تقاضا آ گیا کہ مہمان ہاں جی جن کو آج ہم محنت کر کے جی آپ جیسے نیک لوگ گئے اور محنت کی اور وہاں سے وہ لوگ ملکوں سے ہمارے یہاں پاکستان میں آ گئے، اب ان کو سنبھالنا ہے، ان کو کام بھی سکھانا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی اپنی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے نقد پیش کر دیں۔ اب وہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کچھ سکھائے گا، محنت کرے گا اور پورے ملک کے اندر جتنا کام ہوگا اس کا برابر کا حصہ ہوگا، تو اس کے لیے بھی ساتھی جو ہے نا نیت ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تقاضا ہے اس کے لیے۔ اور جو ہے 21 سے آپ کا یہ جوڑ ہے 4 ماہ والوں کا نا مرکز میں، تو روز ہفتے والے دن عصر سے لے کے اتوار کی اشراق تک ہوگا، تو اس میں بھی سارے 4 مہینے والے کوشش کر لیں، لازمی جائیں اس میں جی، سارے عالم کو سامنے رکھ کے جو ہے محنت کی جا رہی ہے، تقاضے ساری دنیا کے سامنے ہیں، تو ہماری سوچ فکر صلاحیت بھی لگے گی تو ہمارا بھی سفر پڑے گا، تو اس کے لیے سارے نیت کرتے ہیں نہیں جانے کی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور عطا فرمائے، اللہ پاک ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ پاک کام بڑا اونچے، اللہ پاک ہم سے کام لیجیے، اللہ پاک نہ چاہتے بھی اس کام میں لگائے رکھیے، اللہ پاک نہ چاہتے بھی اس کام میں لگائے رکھیے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہیں، اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو نہیں گئی، اللہ پاک جس طرح کرنا چاہیے تو اس طرح نہیں کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آسانی فرما، عافیت فرما، آسانی والا معاملہ فرما، استعداد پیدا فرمائے، اللہ پاک اگر استعداد میں کمی ہے تو پہلے استعداد دیتا ہے پھر ذمہ داری دیتا ہے، اللہ پاک اگر استعداد میں کمی ہے تو استعداد پیدا فرمائے، کام کرنے والا بنا دے، جرد قرن فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو کرتے تھے اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض، دلوں جو نیک جائز حاجات ان کو پورا فرمائے، اللہ دنیا میں بھی چین سکون راحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک دنیا میں بھی چین سکون راحت اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک دنیا میں بھی چین سکون راحت اطمینان والی زندگی مرنے لگے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پہ جاری فرمائے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل، آمین آمین۔